معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ وطن عزیز پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا، جس کے بنانے میں سنی اور شیعہ مسلمانوں نے مل کر قربانیاں دیں اور ایک آزاد اور خود مختار وطن کے قیام کے ذریعے اسلام کے زرعی اصولوں پر استوار زندگی گزارنے کا خواب دکھایا۔ یہ وطن کسی مسلک اور فرقے کی بنیاد پر نہیں بنا، بلکہ شیعہ سنی مسلمانوں نے متحد ہو کر پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا، اور دشمن کی تمام تر سازشوں کے باوجود الحمدللہ آج بھی ہمارے درمیان اسلامی اخوت اور بھائی چارہ موجود ہے۔ بانی پاکستان بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہا شیعہ مسلمان تھے، جبکہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال سنی مسلمان تھے۔ پاکستان میں اسلامی رواداری اور بھائی چارے کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنے کے لیے قوم کے اکابرین نے کاوشیں کیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسا آئین بنایا گیا جس میں ان تمام پہلوؤں کا خیال رکھا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان بناتے ہوئے شیعہ سنی نے مل کر یہ ملک بنایا تھا، اور اس وقت کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی اور ان کے درمیان ایک بھائی چارہ موجود تھا، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور دیگر اکابرین کے درمیان ہمیں نظر آتا ہے۔ پاکستان کی تشکیل کے دوران کسی ملک میں قوم کی تشکیل کے مراحل اور اس کے رشد و تکامل کے لیے اس قوم کا تعلیمی نصاب وہ سانچہ ہے جس میں اس کی نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ اس تعلیمی نصاب کو جہاں تکنیکی اور علمی اعتبار سے دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، وہاں آئین میں بیان کی گئی اسلامی اخوت اور دینی رواداری کے زرعی اصولوں پر مبنی اسلامی تصور حیات کا آئین دار ہونا چاہیے۔ مدرسوں کے لیے الگ تعلیم، امیر کے لیے الگ تعلیم، غریب کے لیے الگ تعلیم۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ایک یکساں نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ ان دوریوں کو ختم کیا جائے۔ قومی نصاب اس حوالے سے اہم اور دیرینہ ہدف کو انجام دینے کے ارادے کے ساتھ موجودہ حکومت نے شروع کیا، لیکن یہ کام بھی سازشوں کے نتیجے میں اپنی اصل منزل سے کوسوں دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ یکساں قومی نصاب اپنے بیان کردہ ہدف کو حاصل کرنے کی بجائے اپنے اصل آئینی اور نظریاتی ہدف جیسے مذہبی رواداری اور قومی یکجہتی کے اہداف کو محو کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس نصاب کی تدوین میں بالخصوص اسلامیات کے اندر جو مسلمہ اسلام کے اصول ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور اس آئین کے اندر، آئین پاکستان کے اندر جو ذکر شدہ شہری حقوق ہیں اور جو مذہبی آزادی ہے، یہ موجودہ جو نصاب حکومت نے ترتیب دیا ہے، نصاب تعلیم، یہ اس آئین سے بھی متصادم ہے اور ان مذہبی آزادیوں سے بھی متصادم ہے۔ معزز صحافی حضرات، اس صورتحال میں ایک اور مسئلہ جو پاکستان میں شروع ہوا ہے، وہ قومی اسمبلی کی طرف سے ایک ایسی قرارداد لائی گئی جس قرارداد کے بعد صدیوں سے رائج جو درود ہے، مسنون درود ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک حیرت انگیز کام تھا، یہ ایک افسوسناک کام تھا جو قومی اسمبلی کی طرف سے انجام پایا۔ حالانکہ قومی اسمبلی دین کے بارے میں کوئی فتویٰ دینے کی اہل نہیں ہے، پاکستان کا آئین اسے یہ حق نہیں دیتا، لیکن بدقسمتی سے قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی 21/2020 کو، جس میں صدیوں سے رائج جو مسنون درود ہے اس کو بدلنے کی سازش کی گئی، اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اسمبلی کے بعض اراکین نے اس طرح کی ایک کوشش کی، جس کے بعد ملک کے اندر ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا اور ایک نیا تنازع ملک کے اندر شروع ہو گیا درود شریف کے حوالے سے۔ حالانکہ شیعہ اور سنی جتنی بھی کتب حدیث ہیں، مثال صحاح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان کے اندر جو مسنون درود شریف بیان کیا گیا ہے اس کے اندر اس طرح کا کوئی عبارت موجود نہیں ہے۔ وہ صدیوں سے جو رائج درود ہے اس کو بدلنے کی جو قومی اسمبلی کے اس قرارداد کے ذریعے کوشش کی گئی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وزارت مذہبی امور ہے اس نے جلد بازی میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے
اور صدیوں سے رائج جو درود ہے اس کو بدلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو مختلف مسالک اور مکاتب فکر کا ایک وطن ہے، اس کے اندر اس طرح کے حساس معاملات میں قومی اسمبلی کو کوئی بھی اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، یا وزارت مذہبی امور کو، جس سے یکجہتی، اتحاد اور وحدت اور اتحاد بین المسلمین کی فضا کو نقصان پہنچے۔ معزز صحافی حضرات، اب میں آپ کے سامنے یکساں قومی نصاب جو موجودہ حکومت نے نیا تعلیمی نصاب ترتیب دیا ہے اور ایک متنازع اور غیر آئینی نصاب تشکیل دیا جا رہا ہے، میں اس کے بعض نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ یہ جو متنازع نصاب ہے، اس میں اختلافی امور کو اچھالا گیا ہے، متنازع امور کو اچھالا گیا ہے، حالانکہ نصاب تعلیم متفقہ امور پر مشتمل ہونا چاہیے، جو قوم کے درمیان، جو آئندہ نسل کے درمیان، جو ہمارے طلباء اور طالبات کے درمیان وحدت اور اخوت کا علم بردار ہو، مذہبی رواداری اور یکجہتی کا علم بردار ہو۔ لیکن بدقسمتی سے یہ نصاب تعلیم بناتے ہوئے اس بنیادی اصول کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس نصاب تعلیم کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا جب تذکرہ ہو تو اس کے اندر بہت اچھی بات ہے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت عمار یاسر، حضرت اویس کرنی عاشق رسول، حضرت مصعب بن عمیر، اس طرح کے جلیل القدر اصحاب کرام کا تذکرہ ہونا چاہیے، جس پہ تمام امت مسلمہ کا اتفاق اور اجماع ہے۔ نمبر 3، فقہی مسائل جب بیان ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یا مختلف دیگر جو امور ہیں، اس پہ امت مسلمہ کا 80%، 85% اتفاق ہے۔ ان مسائل کو نصاب تعلیم میں بیان کیا جائے۔ جہاں پہ جزئی امور ہیں، مثال نماز ہے، آپ نماز کی اہمیت نصاب میں بیان کر دیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب یہ کہ یہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے یا ہاتھ کھول کے پڑھی جائے، یہ آپ طالب علم کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ خود مسجد سے نماز سیکھ کے آئے، اپنے گھر سے نماز سیکھ کے آئے۔ آپ کسی شیعہ طالب علم پر زبردستی ہاتھ باندھنے کا حکم مسلط نہیں کر سکتے۔ آپ کسی اہل سنت کے طالب علم پر، کسی بچے پر آپ زبردستی ہاتھ کھولنے کا طریقہ نافذ نہیں کر سکتے۔ لہذا وزارت تعلیم کو اس طرح کے جو امور ہیں اس میں تمام مسالک اور جو مسلمانوں کے مسلمہ مکاتب فکر ہیں، ان کی آراء کا، ان کے عقائد کا، ان کی تعلیمات کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ جو نیا نصاب تشکیل دیا گیا ہے، اس میں ایک چیپٹر صوفیاء اور مشاہیر کے حوالے سے قائم کیا گیا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے دین اسلام کے اندر بڑی خدمات انجام دی ہیں، فقہی حوالے سے، علم حدیث کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مرحلے میں بھی جو مورخین ہیں اور جو اہل تشیع سے وابستہ جو علماء ہیں، ان کا کہیں پہ ذکر نہیں کیا گیا۔ بہت اچھی بات تھی جہاں اہل سنت کے محدثین کا ذکر ہوتا، جہاں اہل سنت کے فقہاء کا ذکر ہوتا، وہاں مکتب اہل بیت سے جن کا تعلق ہے اور ان کی خدمات ہیں امت مسلمہ کے لیے، ان کا بھی اس نصاب کے اندر ذکر ہوتا، تو یہ وحدت اور اتحاد کی ایک خوبصورت عملی تصویر بیان کی جاتی اس انداز سے۔ ایک اور موضوع جو اس نصاب تعلیم کے اندر انہوں نے مد نظر نہیں رکھا، وہ یہ ہے، اب ہم کچھ اہم امور کی طرف اشارہ کریں گے کہ جب اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کیا گیا اس نصاب کے اندر، تو اہل بیت علیہم السلام کی عظمت اور ان کے مکتب اور ان کے تعلیمات کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے اس نصاب کے اندر۔ ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ نصاب ہے، یہ مکمل طور پر پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے، اور ہم اس موجودہ جو نیا نصاب ہے، جسے ایک قوم اور ایک نصاب کے نعرے کے تحت قوم کو دیا گیا ہے، ہم اسے فرقہ وارانہ نصاب قرار دیتے ہیں، متنازع نصاب قرار دیتے ہیں، غیر آئینی نصاب قرار دیتے ہوئے ہم اسے مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ اب میں چند تجاویز دوں گا کہ اس نصاب کی بہتری کے لیے کچھ تجاویز حدیث اور فقہ کے حوالے سے جو اس نصاب کے اندر پڑھایا جائے، اس میں بچے کو اپنے اپنے مکتب فکر کے عقائد کی تدریس کی جائے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا آئین، وہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دینی عقائد کے مطابق، وہ اپنے مسلکی تعلیمات کے مطابق دینی تعلیمات حاصل کرے۔
لیکن اس نصاب کو بناتے ہوئے اس آئینی شق کو سبوتاج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو 1975 کا آئین ہے اس میں بہت معاف کیجیے گا 1975 کا جو نصاب ہے، بھٹو دور میں جو نصاب بنایا گیا وہ بہت خوبصورت ایک نصاب تھا، جس میں تمام مسالک اور مکاتب فکر کے علماء کرام موجود تھے، اور اس میں تمام مسالک اور مکاتب فکر کی تعلیمات کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 1975 کا جو نصاب تعلیم ہے اسے بحال کیا جائے۔ اسلامیات کے نصاب سے متنازع شخصیات کے ابواب حذف کیے جائیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ مسلمہ اور متفقہ اسلامی شخصیات شامل کی جائیں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو مسلمانوں کے درمیان متفقہ اور مسلمہ عقیدہ ہے، اسے مستقبل کی امید اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی کے تناظر میں نصاب میں شامل کیا جائے۔ درود شریف کی تبدیلی میں جو سنت نبوی ہے، اور کئی سو سالوں میں جو درود رائج تھا پاکستان کے اندر، وہ 14 صدیوں سے رائج ہے امت مسلمہ کے درمیان، اسے جو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسنون درود ہے، جو کتب احادیث میں شیعہ سنی کے پاس متفقن علیہ ہے، اسی درود کو شامل نصاب کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو نصاب تعلیم ہے، اس میں اہل بیت پیغمبر کی تعلیمات کو شامل کیا جائے، اور اس کے علاوہ اہل بیت کی شان میں جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، یا جو احادیث ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیعہ سنی کتب میں متفقن علیہ ہیں، انہیں بھی نصاب کے اندر اہل بیت کے باب میں شامل کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، اس صورتحال میں پاکستان میں بسنے والے کروڑوں شہری اپنے عقائد اور دینی تعلیمات کو شدید خطرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نصاب تعلیم کی وجہ سے، اس متنازع نصاب تعلیم کی وجہ سے کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والے کسی شخص کو اس کے مذہب کے خلاف تعلیم دینے پر پابند اور مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مجلس وحدت مسلمین نے اس متنازع اور فرقہ وارانہ غیر آئینی نصاب تعلیم کے حوالے سے 27 مارچ سے 2 اپریل تک ہفتہ نصاب ہم منا رہے ہیں۔ کل سے ہم نے ہفتہ نصاب کا آغاز کیا ہے پورے ملک کے اندر۔ ہم اہل سنت کے علماء کرام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اپنے مسلک اور مکتب فکر کے جید علماء سے، عوام سے ہم رابطہ کر رہے ہیں، مختلف جو طبقات ہیں عوام کے، ماہرین تعلیم، سب سے رابطہ کر رہے ہیں، ان سے مشاورت کر رہے ہیں کہ یہ جو متنازع نصاب ہے اس کے حوالے سے ہم ایک قومی اتفاق رائے چاہتے ہیں۔ جبکہ جمعہ 1 اپریل کو متنازع غیر آئینی نصاب کے خلاف ملک گیر یوم احتجاج منایا جائے گا۔ ہفتہ نصاب کے دوران عوامی آگہی مہم شروع کی جائے گی۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء کرام، اساتذہ اور ماہرین تعلیم سے ملاقاتیں کر کے نصاب کے منفی جو نکات ہیں اسے آگاہ کیا جائے گا اور ان سے مشاورت کی جائے گی۔ 12 مارچ کو ملک بھر کے علماء کرام، خطباء، تنظیمی نمائندگان، اکابرین ملت پر مشتمل ایک ملک گیر قومی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کی گئی، جس میں متفقہ طور پر جو متنازع موجودہ نصاب ہے اس کو مسترد کیا گیا، اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ 1975 کے نصاب تعلیم کو بحال کیا جائے۔ مجلس وحدت مسلمین نے ملک کے 5 صوبوں، 4 صوبے اور 5واں گلگت بلتستان، اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہفتے سے ہم صوبائی کانفرنسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ صوبائی تعلیمی کانفرنسز کا ہم اسی ہفتے سے آغاز کر رہے ہیں۔ ان کانفرنسز میں علماء کرام کو ہم دعوت دیں گے، ماہرین تعلیم، دینی مدارس، سرکاری اور پرائیویٹ اسکول کے جو ذمہ داران ہیں، اساتذہ، منتظمین، وکلاء اور جو اہل علم اور دانش خواتین ہیں، ہم ان کو دعوت دیں گے۔ اس سلسلے میں 2 اپریل بروز ہفتہ کوئٹہ میں صوبائی تعلیمی کانفرنس ہوگی، اور انشاءاللہ 10 اپریل بروز اتوار لاہور میں صوبائی تعلیمی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ ہم آخر میں ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت متنازع نظام تعلیم کو نافذ کرنے کی بجائے اس اہم مسئلے پر قومی اتفاق رائے کا اہتمام کرے، تاکہ قوم کے درمیان کسی قسم کا خدشہ اور انتشار کی کیفیت نہ بنے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہ آپ نے ہماری گزارشات سننے کے لیے وقت دیا۔ تو اس سلسلے میں سرخیل اس کا نظر آتا ہے ہمیں مقبوضہ حجاز پر قابض سعودی حکمران
اور پھر ان کے گماشتے. اب کتنی عجیب بات ہے کہ خود وہ اپنی بقا کے لیے دست نگر ہیں امریکہ اور اسرائیل کے. کتنا مقام تعصف ہے کہ ہم اپنی بقا کے لیے ان کے در پہ جا کے بیٹھیں کہ ان سے ہم ڈکٹیشن لیں. دیکھیں، اگر ہم نے پاکستان کا استحکام دیکھنا ہے، ہمیں پاکستان کا استحکام چاہیے، تو بارہا یہاں سے میں نے یہ بات کی ہے کہ آزاد داخلہ اور خارجہ پالیسی ہماری ضرورت ہے. یہاں 22 کروڑ پاکستانی عوام جو بستے ہیں، اس میں مختلف مسالک کے لوگ آباد ہیں، باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے لوگ آباد ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں یہاں پہ. یہ سب کا ملک ہے. اب اگر اس میں کوشش یہ ہوگی صرف چند ایک ریاستوں کو خوش کرنے کے لیے یا امریکہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک ایسا نصاب رائج کر دیا ہے جو کہ سب کے لیے ہو، نہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے. یہ ملک کے 2 سے لے کے 5% لوگوں کے لیے ہے، باقی 95% کو یہ نصاب منظور نہیں ہے. اس میں آپ پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں. آپ گلی کوچوں میں لوگوں کو دست و گریباں کر رہے ہیں اس نصاب کے ذریعے سے. آپ تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ صرف اسلامیات کا مسئلہ نہیں، اردو میں بھی، معاشرتی علوم میں بھی آپ دیکھیے کہ ہم خود انہی اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں. آج سے 40 سال پہلے اسکولوں میں جب پڑھتے تھے تو کسی کو اعتراض نہیں تھا، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ 1975 کا جو نصاب تھا اس میں سارے مسالک کو ساتھ لے کے چلنے کی بات تھی. لیکن اس طرح یک طرفہ اور تاریخ کو توڑ مروڑ کر اور تو اور بنیادی عقیدے پہ جو کہ ہم سب کا ایک مشترکہ ظاہر ہے، ہم سارے نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کو تبدیل کرنے کا جو ایک سلسلہ چل نکلا اور پھر اس کو قرارداد کے ذریعے سے ایک انتہائی بونڈے انداز سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہے امریکہ اسرائیل کی طرف سے سعودی ایما پر. اور اگر موجودہ حکومت نے بھی وہی روش اپنائی جو کہ ضیاء الحق کا روش تھا یا پھر جو کہ مسلم لیگ نون کا روش تھا، ضیاء کے باقیات کی جو روش تھی، تو پھر ان میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں بچتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.